سن لیجئے اور اپنے سینوں پر اور دلوں کی تختیوں پر لکھ لیجئے. شیخ قطب الدین حنفی. کون بزرگ ہیں؟ شیخ قطب الدین حنفی. اپنی کتاب الاعلام باعلام بیت الحرام اس میں بیان کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اہل مکہ کا معمول کیا ہے. شیخ قطب الدین حنفی مکہ کی تاریخ بیان ہو رہی ہے اور مکہ معظمہ میں میلاد مصطفیٰ کیسے منایا جاتا تھا اس کا بیان کر رہے ہیں. اب ساری باتیں طے، اب صدیوں سے اہل مکہ کا میلاد مصطفیٰ کا جشن منانے کا معمول سن لیجیے. کوئی بریلوی عالم نہیں ہے، کوئی ہندوستانی عالم نہیں ہے، کوئی دیوبندی عالم نہیں ہے، کوئی اہل حدیث عالم نہیں ہے. شیخ قطب الدین حنفی بیان کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اہل مکہ کا معمول یہ ہے. میں آپ کو سنا رہا ہوں، پڑھ کر پوری توجہ سے سن لیں. عربی عبارت موجود ہے، آپ کتاب لے لیجئے. فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کی رات ہر سال باقاعدگی سے مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں میلاد النبی کے اجتماع کا اعلان ہو جاتا تھا. حرم کعبہ میں اعلان ہوتا تھا میلاد مصطفیٰ کی رات آ گئی، لوگوں جمع ہو جاؤ. تمام علاقوں کے علماء، فقہا، گورنر، عمراء اور چاروں مذاہب کے مفتی اور قاضی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، فرماتے ہیں سارے کے سارے نماز مغرب کے بعد کعبۃ اللہ حرم میں، مسجد حرم میں جمع ہو جاتے، مسجد حرام میں، اور پھر اکٹھے ہو کر جلوس نکلتا. میلاد مصطفیٰ کا جلوس کہاں سے شروع ہوتا؟ حرم کعبہ سے. اہل پاکستان کے لیے بڑی عجوبے کی بات ہوگی اور شاید آپ میں سے بہت سے لوگ آج زندگی میں یہ بات پہلی بار سن رہے ہو. اب علماء کرام کو چھوڑ کر میں اپنے جیسوں سے کی بات کر رہا ہوں. سامعین میں سے بہت سے لوگ شاید آج پہلی بار سن رہے ہو. حرم کعبہ سے میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکلتا تھا. ہندوستان سے شروع نہیں ہوا، یہ کعبۃ اللہ سے شروع ہوا، سین کعبہ سے شروع ہوا. الگ بات کہ آج 70 سال ہوئے اس کو بند کیے گا. کب تک بند رہے گا؟ وہ وقت بھی آئے گا کہ پھر کعبہ سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. میں ایک بات کہہ دوں، اب دل میں تھی، اب زبان پر آئی گئی ہے تو کہہ دوں. خدا جانے ہم اس وقت زندہ ہوں یا نہ ہوں، ممکن ہے آپ میں سے کئی زندہ ہوں. وہ وقت آئے گا آئے گا آئے گا کہ سینے کعبہ سے میلاد کے جلوس نکلیں گے انشاءاللہ. تو فرماتے ہیں کہ چاروں مذاہب کے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی علماء قاضی جمع ہوتے ہیں. میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکلتا اور وہ جلوس نماز کی ادائیگی کے بعد سوق اللیل سے گزرتا ہوا حضرت آمنہ کے گھر پر جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ کے گھر پر جاتا مولد النبی پر، جہاں سے حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا کو لوری دیتے ہوئے لے کر گئی تھی. جہاں لوری دیتے ہوئے لے کر گئی تھی اور باقی دائیوں نے حضرت حلیمہ کو روک لیا تھا اور پوچھتی تھیں. سب دائیاں حلیمہ نے حیرت نال پوچھ دیا سن. سب دائیاں حلیمہ نو حیرت نال پوچھ دیا سن، یہ تو کتھوں لے آئی ہے اسوار بڑا سونا. اس گھر پہ جاتے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور اسلام کی اس مولد پاک کی زیارت کرتے اور جلوس کیسا ہوتا میلاد مصطفیٰ کا. کہتے ہیں کہ 1000 شرکاء جلوس کے ہاتھوں میں روشن شمع اٹھائی ہوئی ہوتی، فانوس اٹھائے ہوئے ہوتے، چراغ اور نشلیں ہوتی. نشل بردار جلوس ہوتا، شمع بردار جلوس ہوتا، فانوس بردار جلوس ہوتا. کثیر اجتماع ہوتا کہ اس میں دل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی. اور حضور کے مولد پاک پر جا کر ایک عالم دین کھڑا ہو کر میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر تقریر کرتا. پھر وہاں دعائیں ہوتی،
सलात व सलाम पर आ जाता, उसके बाद सारा जुलूस वापस हरम काबा में आ जाता। वहां आकर फिर मजलिस होती नमाज इशा के बाद, और बादशाह वक्त मिलाद मुस्तफा के जुलूस का एहतमाम करने वालों को काबतुल्लाह के सहन में दस्तारबंदी करवाता। अभी कई चीजें यहां नहीं होती। मैं तारीख मिनहाजुल कुरान की तरफ से ये ऐलान करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि तुम भी मिलाद मुस्तफा के जुलूस विशल बरदान निकाला करो, चराग उठाकर निकाला करो, चराग किया करो, रोशनी किया करो, जश्न मनाया करो कि सारी कायनात के जश्न बाहर पर जाए, जश्न मिलाद मुस्तफा का जश्न ऊंचा हो जाओ। तो कमाते कि इशा की नमाज के बाद तक ये मामूल रहता, अगर नमाज होती फिर इज्तिमा सलातो सलाम के साथ खत्म होता। दूर दूर से लोग आते मक्का के जुलूस मीलाद में, हत्ता कि वो बयान करते हैं शेख कुतुबुद्दीन के जद्दा से भी लोग चल के आके शरीक होते। हालांकि हर शहर में मिलाद पाक मनाया जाता, मगर चूंकि हरम काबा में जुलूस मीलाद होता था तो जद्दा तक और उससे भी दूर तक के लोग आके शरीक होते।